کشمیری اگر بھارت کی یہ خیالی ہے، وہ خواب خرگوش میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں ظلم کرتا جاؤں گا، میں وانی جیسے لوگوں کو شہید کروں گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک وانی تو شہید ہو گیا، کتنے وانی آئے اور آج قربانیوں کا سلسلہ رکا نہیں، تھما نہیں، ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے جو زبردستی یہ آگ لگانے کی کوشش کی ہے، یہ آگ پورے بھارت میں پھیل جائے گی۔ ہمیں وہ جو مودی کے نظریات ہیں وہ ہندوستان کو خود تباہ برباد کر دیں گے۔ دیکھیں، پاکستان دھرتی ہے امن کی، شانتی کی، پیار کی، محبت کی۔ یہاں پہ بابا گرو نانک جی پیدا ہوئے، یہاں پہ بلے شاہ، بابا فرید، اس جیسے عظیم لوگوں کا جنم ہوا۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہاں سے تو امن کا پیغام ہی جا سکتا ہے، اور جس کرتارپور صاحب کی کوریڈور کھولا گیا تو بابا جی کا پیغام تو امن کا تھا۔ تو ہم نے پاکستان نے شروع دن سے وزیر اعظم عمران خان کی ایک جو پالیسی تھی کہ جنگوں سے کچھ نہیں بنے گا، لڑائیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا، تاریخ کو آپ مطالعہ کریں، تو جب اس نے پہلا جو خراج تحسین میں تینوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، سدھو پاجی کی جو چھپی تھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، وہ چھپی کام کر گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو امن کے لیے سٹیپ تھا وہ کام کر گیا۔ تو آپ دیکھو، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی، ٹیبل ٹاک کی بات کی ہے، ہم ہمیشہ امن لیکن آپ یہ نہ سمجھے، بھارت یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں کمزور ہیں۔ آپ نے مودی سرکار نے ہم پہ اٹیک کیا تو ہم نے اس کو چائے پلائی، کیونکہ یہ ملک جو ہے مہمان نوازی کا ہے۔ یہاں پہ اگر وہ دوبارہ بھی ہماری اس کو کمزوری سمجھیں گے، وہ دوبارہ بھی آئیں گے تو اس بار چائے نہیں، ہم ان کو کافی بھی پلائیں گے، شربت بھی پلائیں گے، کیونکہ یہ ملک مہمان نوازی کا ہے۔ اور جس طرح ابھینندن کی ہم نے مہمان نوازی کی پوری دنیا جانتی ہے۔ تو آپ نے بولا کہ مودی کیوں نہیں آتا ہے؟ مودی جس نظریات پہ کاربند ہے وہ ہے فساد، وہ ہے فساد پھیلانا۔ RSS کا مقصد صرف یہی ہے کہ صرف ہندوتوا کا بول بالا ہو، باقی سکھ جائے بھاڑ میں، مسلمان بھی یہاں سے نکل جائے، کرسچن بھی نکل جائے۔ یہ جو راگ ہے وہ جو الاپ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سکھ تو کوشش کر رہے ہیں کہ آئیں پاکستان، کیونکہ آپ نے 12 کروڑ سکھوں کو ملا دیا، لیکن جو 72 سال کی ارداسیں تھیں، جو دعائیں تھیں، وہ سکھوں کی رنگ لے آئی۔ لیکن ابھی بھی جو چیزیں ہر میں استعمال کیے جا رہے ہیں کرتارپور صاحب کو فلاپ کرنے کے، وہ اگر میں آپ کو دوسری ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ابھی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو پوری یہ ویڈیو بھی ختم ہو جائے گی۔ حمید بھائی یہ بتائیں، لیکن اپوزیشن کی طرف سے عمران خان کی سٹیپ پہ تنقید بھی کی گئی، لیکن اپوزیشن جو عمران خان کشمیر کے حوالے سے جو کام کریں اس پہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ ابھی امن کا عمران خان نے بہت پیغام دے دیا، اب ہمیں جنگ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپوزیشن کا کیا؟ اپوزیشن نے پچھلے خارجہ پالیسی ان کی فلاپ تھی، کس نے کشمیر پہ بات کی؟ مولانا فضل الرحمان جب کشمیر کے چیئرمین تھے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں کتنی پریس کانفرنسیں ہوئی؟ کہاں کشمیر ہاؤس میں کتنی پریس کانفرنسیں ہوئی؟ صرف وہاں جو چل رہا تھا آپ کے سامنے ساری چیزیں۔ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے پاس کوئی اور چیزیں ہیں نہیں کہ وہ کم سے کم کرے ایسے قسم کے۔ اگر اقدامات کوئی اچھا اٹھا رہا ہے، کوئی اچھا سٹیپ اٹھا رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ آپ نے UN میں جا کے کون سی تقریر اس قسم کی ہے، یا اس جو کشمیر کا جو مسئلہ تھا پوری دنیا کو جس طرح بتایا، انٹرنیشنل میڈیا کو فوکس کرایا، اس سے اور کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی ہے۔ اپوزیشن کے پاس اس وقت کوئی اور مواد نہیں ہے، کرپشن کا وہ خان پہ لگا نہیں سکتے، کیونکہ خان صاحب آلریڈی جو ہے کرپشن اس نے کی نہیں ہے۔ تو جو چیزیں یہ اپوزیشن کچھ چیزوں کو بڑا غلط کر رہی ہے، اس پہ میں نے لاسٹ ٹائم احسن اقبال صاحب کو جو انٹرویو میری تھی، میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ آپ لوگ کرتارپور صاحب کو بنا رہے ہو تنقید کا نشانہ، ایک سٹیپ ہے۔ احسن اقبال صاحب ہے بھی اس حلقے سے ہیں، ایگزیکٹلی۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کرتارپور کوریڈور ان کے وقت میں آتا تو یہ واہ کرتے، لیکن خان نے کھول دیا، اب ان کے پاس تنقید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اسی کرتارپور صاحب کے کھولنے کے بعد پوری دنیا میں آپ کی واہ ہوئی، پوری دنیا کے دل آپ نے جیت لیے۔ ہر ایک بندہ، ہر ایک ویڈیو آپ دیکھیں تو پاکستان ٹاپ پہ گیا، فرسٹ اس پہ گیا کہ پاکستان از اے سیکیور کنٹری فار ایوری ون۔ سو آپ یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹے پازیٹیو سٹیپ آپ لیں گے، پوری دنیا کو پتہ چلے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں پاکستان کے ایک مشہور پہلے سکھ اینکر ہرمیت سنگھ کے ساتھ۔ ان سے کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ کشمیر میں جو ظلم و ستم جاری ہے، ابھی تک 1 سال مکمل ہو گیا لاک ڈاؤن پہ، اور ان پہ ظلم و ستم جاری ہے۔ اس حوالے سے بتائیں، آپ بھی سکھ کمیونٹی سے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کب یہ بند ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں ہمیشہ یہ کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ آزادی جو ہے نا، آزادی کے لیے آپ جب لڑتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی برسوں لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جب ہمارے مشترکہ لوگ لڑتے تھے، یونائٹڈ ہو کے، سکھ، ہندو، مسلم، تو اس میں ٹائم لگا لیکن آزادی ملی۔
अब जिस तरह कश्मीर की आप बात करें पिछले 73 साल से पहले, क्योंकि डोगरा जो सरदार थे वो भी जालिम थे, तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है, मैं देख रहा हूँ कि हमेशा वहाँ पे हर दिन कोई नई जो जुल्म की दास्तान है वो रकम की जा रही है भारत की जानिब से। अब आपने देखा कि देखो अल्लाह हमें सबको दिखा रहा है कि हमने कोरोना में जो हालात देखे, 6 महीने 3 महीने हम लोग जैसे घरों में महदूद थे, तो यकीन माने जो फीलिंग आती थी इस बात की कि देखो हमें तो चलो हमने फ्रिज में चीज़ें रखी, हमारे पास कुछ चीज़ स्टोर है, लेकिन उन बेचारों का सोचे जिनके पास अद्वियात नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके बच्चे दूध के लिए बिलक बिलक के मर रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये वो कर्ब था, रब ने हमें दिखाना था, पूरी दुनिया को दिखाना था कि आपकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं, आपके कान क्यों नहीं खुल रहे हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है भारत में, ये ज़्यादती हो रही है, तो आप क्यों इस पे चुप हैं। तो वो रब ने हमें दिखाना था और हमने देख लिया, ये दर्द हमने महसूस कर लिया। और अपनों का दर्द क्या होता है, अपनों का ऐसे गुजर जाना, अपनों को ऐसे कत्ल करना, कैसे ये दर्द मुझसे कोई जो है वो अच्छा नहीं समझता होगा, क्योंकि जो दर्द हम भी जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो उसी तरह वो हमारे कश्मीरी भाई पिछले 73 सालों से। अच्छा हरमीत भाई, ये बताएं, आप हमेशा अक़लियतों की बात करते हैं, आप मिनॉरिटीज़ के राइट की बात करते हैं, लेकिन कश्मीरियों के बारे में आप क्यों नहीं बात करते? क्या वहाँ आप समझते हैं कि जब आपने हमेशा मिनॉरिटीज़ की बात की है, तो आप क्या समझते हैं कि जो सिख कम्युनिटी है कि उन्हें कश्मीरियों को साथ नहीं देना चाहिए? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो साफ़ी होता है उसके लिए धर्म, मज़हब, ज़ात पात ये माने नहीं रखते। जो कलम रब ने आपको ये ज़िम्मेदारी सौंपी, इससे आपने सच लिखना है, सच बोलना है। तो हमेशा मैं मज़लूम तबके की आवाज़ बनता हूँ, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं जो इंडिया में रहते हैं। तो आपने जो सवाल किया कि हमेशा मैं मिनॉरिटी, मेरे जितने भी आर्टिकल देखेंगे पढ़ेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा कश्मीरी के हक़ में मैं बोलता हूँ। सबसे ज़्यादा जितने भी आपके डी चौक में धरने हुए, मशाल मलिक के साथ जहाँ जहाँ पे भी हुए, मैं वहाँ पे मौजूद था। हुर्रियत रहनुमाओं के साथ मैं उठता हूँ, ये जितने भी सेमिनार कश्मीर के होते हैं, क्योंकि और साथ में दूसरा सवाल आपने किया कि सिख कम्युनिटी क्या फ़ील करती है। देखो मैंने तो अपनी बात कर दी, मेरे जितने भी आप आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें कश्मीर के हक़ की बात होगी, लेकिन अगर हम सिखों की बात करेंगे तो जैसे आप लोगों के लिए मक्का मदीना से हुक्म जारी होता है, इस तरह हमारे लिए जो हमारा जो इमाम होता है, जो ज्ञानी जी होता है, वो हरमंदर साहब से उन्होंने हुक्म दिया था। आर्टिकल 370 जब उसका ख़ात्मा हुआ, एक गैर आइनी कानून, गैर आइनी तौर तरीके से जो सिलसिला हुआ भारत में और हक़ खुदरादियत उनसे छीन ली गई कश्मीरियों से, तो आपने देखा होगा कि कई कश्मीरी बहन बच्चे बेटियाँ जो हमारी हैं वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती थी, दिल्ली और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। तो आरएसएस के गुंडों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम ये बच्चों को उठाएंगे। अब जब ये पता सिखों को चला, ऑलरेडी हुक्म भी जारी हो गया था गोल्डन टेम्पल से, तो सिखों ने क्या, तलवारें उठाई, आरएसएस के गुंडों को भगाया, वहाँ से उन लड़कियों को गुरुद्वारे लेके आए, गुरुद्वारे में खाना खिलाया, उनको कपड़े दिए, उसके बाद महफूज तरीके से कश्मीर तक उन हालात में पहुंचाया। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम था कि पूरी मशीनरी उनके पास है, पूरा सिस्टम उनके पास मोदी सरकार के पास है, लेकिन सिखों ने ये बिला खौफ ये काम किया। फिर आपने भी देखा होगा कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं कश्मीर के हक़ में मुसलमानों ने की, उसमें बाहर एम्बेसियों के सामने पहले सिख खड़ा होगा। तो बात यह है कि हम तो वो लोग हैं कि जब भी जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का भाईचारा है मुसलमान और सिखों का। जब भी कोई मसला आता है, सिख और मुसलमान मिल बैठ के सोल्व करते हैं। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, उस पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो रिश्ता है मुसलमानों के साथ या मुसलमानों का हमारे साथ, ये अब का नहीं है, ये सदियों साल पुराना है। अगर पार्टीशन में कुछ खलच आई, कुछ चीज़ें ऐसी आई, नाखुशगवार वाक़यात आए, तो उसके ज़िम्मेदार कुछ और साजिशें थीं, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, दोबारा मुसलमान और सिख एक हो गए। तो जो आर्टिकल 370 का ख़ात्मा था, मैं समझता हूँ जिस तरह अगर देखा जाए तो कश्मीर में कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस ने हमें ये सिखाया कि देखो घरों तक और घरों के कमरों तक महदूद होना कितना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमारे पास फ्रिज में चीज़ें पड़ी थी, कुछ ना कुछ स्टोर था, हम बाहर थोड़ा बहुत जाते थे। लेकिन आप देखें, एक साल से 365, आज 367 दिन हो गए। खुद सोचें कि कितना मुश्किल है उन बेचारों को जो घरों तक महदूद है, जिनके अद्वियात, जिनके पास पैसे नहीं हैं, बच्चे दूध के लिए बिलक बिलक के रो रहे। तो ये रब ने हमें दिखाना था, पूरे इंसानों को दिखाना था कि आपने जो आंखों पर पट्टी बांध दी, आपने जो कान बंद किए, आप जो सुन नहीं रहे हो, मजलूमों की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, तो देख लो, प्रैक्टिकली देख लो कि कितना मुश्किल होता है कि घरों तक महदूद होना। आप उनके बच्चों को जिस तरह उठाया जाता है, नौजवानों को उठाया जाता है। ये वानी फैमिली के कुछ लोगों से मेरा कांटेक्ट अब भी होता है, कश्मीरियों के साथ, कई दोस्तों के साथ मेरा रब्ता होता है। यकीन माने
کہ وہ باتیں میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتا جو دکھ بری داستانیں میری بہنوں کی ہیں, میرے بھائیوں کی ادھر کی ہیں, کیونکہ اپنوں کا جو بچھڑنا ہوتا ہے وہ مجھ سے بھلا کون بہتر جانے گا, کیونکہ میرا بھائی بھی اسی طرح خون میں لت پت گیا. تو وہ جو لاشیں اٹھانی ہوتی ہے بڑا مشکل کا, بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ صدیاں لگ جاتی ہیں, برسوں لگ جاتے ہیں آزادی کو حاصل کرنے کے لیے, لاکھوں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. انگریز سرکار کے خلاف مسلمان, ہندو, سکھوں نے قربانیاں دیں تب جا کے آزادی ملی. کشمیری اگر بھارت کی یہ خیام خیالی ہے, وہ خواب خرگوش میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں ظلم کرتا جاؤں گا, میں وانی جیسے لوگوں کو شہید کروں گا, تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک وانی تو شہید ہو گیا, کتنے وانی آئے, اور آج قربانیوں کا سلسلہ رکا نہیں, تھما نہیں, ابھی بھی چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے جو زبردستی یہ آگ لگانے کی کوشش کی ہے, یہ آگ پورے بھارت میں پھیل جائے گی, بری طرح آگ پھیلے گی. کیونکہ ہمیشہ اکثر کوئی جو سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ مودی کی یہ نظریات, یہ سوچ کیا کتنی اچھی ہے, کتنی خطرناک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستانیوں کے لیے اس جیسی ہے جس طرح ہمارے 80 کی دہائی میں ہم پر ایک عامر جو ہے آیا اور اس نے جس طرح جو حالات پیدا کیے, وہ اب تک ہم بھگت رہے ہیں وہ نظریات اور وہ سوچ. یہی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ لڑنے کی کسی کے ساتھ, بھارت کے ساتھ. ہمیں وہ جو مودی کے نظریات ہیں وہ ہندوستان کو خود تباہ برباد کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, عمران خان نے ہمیشہ سکھوں کو قریب لانے کی بات کی, کرتارپور کوریڈور کھولا, 72 سال سے سکھوں کو انتظار تھا, وہ دوربین سے دیکھتے تھے. لیکن آج یہاں دوسری طرف بھارت میں بابری مسجد کو گرانے کے آرڈر سپریم کورٹ سے جاری ہو جاتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں نہیں قریب آنا چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان دھرتی ہے امن کی, شانتی کی, پیار کی, محبت کی. یہاں پہ بابا گرو نانک جی پیدا ہوئے, یہاں پہ بلے شاہ, بابا فرید, اس جیسے عظیم لوگوں کا جنم ہوا. تو آپ مجھے بتائیں یہاں سے تو امن کا پیغام ہی جا سکتا ہے. اور جس کرتارپور صاحب کی کوریڈور کھولا گیا تو بابا جی کا پیغام تو امن کا تھا. تو ہم نے پاکستان نے شروع دن سے وزیر اعظم عمران خان کی ایک جو پالیسی تھی کہ جنگوں سے کچھ نہیں بنے گا, لڑائیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا, تاریخ کو آپ مطالعہ کریں. تو جب اس نے پہلا جو خراج تحسین میں تینوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, سدھو پاجی کی جو چھپی تھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ, وہ چھپی کام کر گئی. وزیر اعظم عمران خان کا جو امن کے لیے سٹیپ تھا وہ کام کر گیا. تو آپ دیکھو پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی, ٹیبل ٹاک کی بات کی ہے, ہم ہمیشہ امن لیکن آپ یہ نہ سمجھے, بھارت یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں کمزور ہیں. آپ نے مودی سرکار نے ہم پہ اٹیک کیا تو ہم نے اس کو چائے پلائی, کیونکہ یہ ملک جو ہے مہمان نوازی کا ہے. یہاں پہ اگر وہ دوبارہ بھی ہماری اس کو کمزوری سمجھیں گے, وہ دوبارہ بھی آئیں گے, تو اس بار چائے نہیں, ہم ان کو کافی بھی پلائیں گے, شربت بھی پلائیں گے, کیونکہ یہ ملک مہمان نوازی کا ہے. اور جس طرح ابھینندن کی ہم نے مہمان نوازی کی پوری دنیا جانتی ہے. تو آپ نے بولا کہ مودی کیوں نہیں آتا ہے. مودی جس سرکار جس نظریات پہ کاربند ہے وہ ہے فساد, وہ ہے فساد پھیلانا. آر ایس ایس کا مقصد صرف یہی ہے کہ صرف ہندوتوا کا بول بالا ہو, باقی سکھ جائے بھاڑ میں, مسلمان بھی یہاں سے نکل جائے, کرسچن بھی نکل جائے. یہ جو راگ ہے وہ جو الاپ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سکھ تو کوشش کر رہے ہیں کہ آئیں پاکستان, کیونکہ آپ نے 12 کروڑ سکھوں کو ملا دیا, لیکن جو 72 سال کی ارداسیں تھیں, جو دعائیں تھیں, وہ سکھوں کی رنگ لے آئی. لیکن ابھی بھی جو چیزیں ہر میں استعمال کیے جا رہے ہیں کرتارپور صاحب کو فلاپ کرنے کے, وہ اگر میں آپ کو دوسری ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا, لیکن ابھی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو پوری یہ ویڈیو بھی ختم ہو جائے گی. حمید بھائی یہ بتائیں, لیکن اپوزیشن کی طرف سے عمران خان کی اسٹیپ پہ تنقید بھی کی گئی, لیکن اپوزیشن جو عمران خان کشمیر کے حوالے سے جو کام کریں اس پہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ ابھی امن کا عمران خان نے بہت پیغام دے دیا, اب ہمیں جنگ کی طرف بڑھنا چاہیے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپوزیشن کا کیا, اپوزیشن نے پچھلے خارجہ پالیسی ان کی فلاپ تھی. کس نے کشمیر پہ بات کی؟ مولانا فضل الرحمان جب کشمیر کے چیئرمین تھے, کبھی آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں کتنی پریس کانفرنسیں ہوئی, کہاں کشمیر ہاؤس میں کتنی پریس کانفرنسیں ہوئی, صرف وہاں جو چل رہا تھا آپ کے سامنے ساری چیزیں. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے پاس کوئی اور چیزیں ہیں نہیں کہ وہ کم سے کم کرے ایسے قسم کے. اگر اقدامات کوئی اچھا اٹھا رہا ہے, کوئی اچھا سٹیپ اٹھا رہا ہے, تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. آپ نے یو این میں جا کے کون سی تقریر اس قسم کی ہے, یا اس جو کشمیر کا جو مسئلہ تھا پوری دنیا کو جس طرح بتایا, انٹرنیشنل میڈیا کو فوکس کرایا, اس سے اور کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی ہے. اپوزیشن کے پاس اس وقت کوئی اور مواد نہیں ہے کرپشن کا, وہ خان پہ لگا نہیں سکتے, کیونکہ خان صاحب آلریڈی جو ہے کرپشن اس نے کی نہیں ہے. تو جو چیزیں یہ اپوزیشن کچھ چیزوں کو بڑا غلط کر رہی ہے, اس پہ میں نے لاسٹ ٹائم احسن اقبال صاحب کو جو انٹرویو میری تھی, میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ آپ لوگ کرتارپور صاحب کو وہ بنا رہے ہو تنقید کا نشانہ. ایک سٹیپ ہے, احسن اقبال صاحب ہے بھی اس حلقے سے. ایگزیکٹلی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ
اگر یہ کرتارپور کوریڈور ان کے وقت میں آتا تو یہ واہ واہ کرتے، لیکن خان نے کھول دیا، اب ان کے پاس تنقید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اسی کرتارپور صاحب کے کھولنے کے بعد پوری دنیا میں آپ کی واہ واہ ہوئی، پوری دنیا کے دل آپ نے جیت لیا، ہر ایک بندہ، ہر ایک ویڈیو آپ دیکھیں تو پاکستان ٹاپ پہ گیا، فرسٹ اس پہ گیا کہ پاکستان از اے سیکیور کنٹری فار ایوری ون۔ سو آپ یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹے چھوٹے پازیٹیو اسٹیپ آپ لیں گے، پوری دنیا کو پتہ چلے لیکن گا۔ حمید بھائی یہ بتائیں کشمیر کا حل کیا ہوگا؟ لیکن اگر ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی، بھارت کی طرف سے ظلم ہوتا رہا، تو کشمیر کا حل کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس آپشن جو ہے، آپشن میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی جو ہے آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ جائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ جو چیزیں ہیں تمام تر، جب تک ہم ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے، ہم بھارت کو، ہماری خارجہ پالیسیاں کمزور تھی، یہ بات یاد رکھنا، اگر یہ کمزور نہ ہوتی تو بھارت گھٹنے ٹیک کے آپ کے پاس یو این میں ساری قراردادیں جو موجود ہیں اس پہ ہی عمل کرتا۔ لیکن ہمارے جو جتنے بھی گزرے، چاہے وہ آمر گزرے ہیں، چاہے وہ سیاستدان گزرے، انہوں نے بڑا پولائٹ سا سٹیپ اٹھایا، پولائٹ سی کوشش کی ہے، لیکن زیادہ نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ لٹکتا رہا۔ اب اگر خان نے اس چیز کو، سٹیپ کو اٹھایا، اگر شاہ محمود قریشی کی کل کی پریس کانفرنس آپ دیکھیں تو اس نے سعودی عرب کے بارے میں بولا ہے کہ اگر آپ بھی نہ کھڑے ہوں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ دیکھو یہ بہت سخت جملہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے ہم سے اپنے 3000 ارب ڈالر جو تھے وہ ہم سے مانگ لیے، ایون پاکستان نے جو 1 ارب ڈالر تھا وہ دے بھی دیا ہے، مزید بھی 200 ارب ڈالر جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ سعودی عرب میں بہت انویسٹمنٹ ہے بھارت کی، اور بھارت اسے مجبور کر رہا ہے سعودی عرب کو کہ پاکستان نے جو نقشہ جاری کیا ہے، یہ جو حربے استعمال کر رہا ہے مختلف جا کے میڈیا پہ بھارت کو گندا کر رہا ہے، تو سعودی کی کوشش یہی ہے کہ ان کو تھوڑا سا مجبور کرایا جائے۔ پاکستان نے بھی اسٹریٹ فارورڈ بات کر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے سخت اقدامات اگر پہلے ہوتے تو آج آپ جو ہمارا سب کا کشمیر ہے وہ آج آزاد ہوتا، کیونکہ یہ جو خون کی جو ندیاں ہیں، جو نئے داستانیں ظلم اور بربریت کی رقم کی جاتی ہیں، یہ جو ہے بالکل ختم ہی ہو جاتی ہیں، اور کشمیر کا ایک سورج جو ہے، آزادی کا سورج طلوع ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیاں ہماری غلط تھیں۔ میں سمجھتا ہوں خان نے جتنا سٹیپ لیا ہے، اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ سب کو کرنا چاہیے۔ آپ کے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی چاہیے، سب کو اٹھانی چاہیے۔ وہ مسلمان نہیں بلکہ انسانیت کی خاطر ہم نے آواز اٹھانی ہوگی۔ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ظلم کون کر رہا ہے، زیادتی کون کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا اور بھارت کو مجبور کرنا ہوگا۔ جنگیں، فسادیں، اس چیز کا پہ جو ہے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، اور نہ اس سے کچھ حل ہے۔ حل ٹیبل ٹاک ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بھارت کو مجبور کریں اپنے جو ہمارے خارجہ پالیسی ہے اس کے ذریعے، اپنے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے، مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے، کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے اور ٹیبل ٹاک کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمید بھائی۔ جی میں آج ہرمیت سنگھ صاحب کے ساتھ جو پاکستان کے فرد صحافی ہیں، ان سے بات کی کشمیر کے حوالے سے، انہوں نے اپنی رائے دی، تو آپ ضرور ان کی رائے کو دیکھیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔